بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے عدل کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر اپنی زندگی میں عدل فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے عدل کا جو معنی و مفہوم ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ اور سادہ الفاظ میں عدل کا مفہوم بیان کیا جائے تو کچھ اس طرح سے ہوگا کہ کسی بھی شخص کا جو حق بنتا ہے، کسی کا بھی جو حق ہے، اس کا حق اس کو ادا کر دینا یہ عدل ہے، اور اس کا حق اس سے چھین لینا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ یہ عدل کا سادہ سا مفہوم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عدل فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک قریشی عورت جو قریش کے خاندان بنی مخزوم سے تھی، اس نے چوری کی۔ اسلام میں چوری کی سزا چونکہ ہاتھ کاٹنا ہے تو چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تو قریش کسی طرح اس عورت کو بچانا چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم بچ جائیں، ہماری بدنامی نہ ہو۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ہم سزا سے بچ جائیں، اس عورت کو سزا نہ ہو، اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے سفارش کی، اصرار کیا، بار بار ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں، کیونکہ آپ ان کے محبوب ہیں، آپ ان کے قریب ترین ساتھی ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور سفارش کریں کہ انہیں معاف کر دیا جائے، انہیں سزا نہ دی جائے۔ تو ان کے اصرار کی وجہ سے، بار بار کہنے کی وجہ سے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ سفارش کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، یا ایھا الناس انما ضل من قبلکم انہم كانوا اذا سرق الشریف ترکوہ واذا سرق الضعیف فیہم قاموا علیہ الحد وأیم اللہ لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے اور آپ نے خطبہ دیا کہ اے لوگو، کہ بے شک تم سے قبل لوگ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ جب ان میں کوئی شریف لوگ، کوئی معزز جو بڑے ہوتے، مالدار ہوتے، ان میں کوئی شریف لوگ چوری کرتے تو وہ لوگ ان کو چھوڑ دیتے، ان پر حد جاری نہ کرتے۔ لیکن اگر کوئی غریب چوری کر لیتا تو وہ تمام لوگ جمع ہو جاتے، ان پر حد لگائی جائے، ان کو سزا دی جائے۔ امیر کو چھوڑ دیا جاتا جو رتبے میں بڑا ہوتا، جبکہ اگر غریب سے غلطی ہو جاتی تو انہیں سزا دی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا۔ خدا کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل دیکھیے۔ آپ تمام لوگوں کے سامنے یہ فرما رہے ہیں، اگر میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اور آپ اس عورت کی سفارش کر رہے ہیں جس نے چوری کی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کھجوریں لیں، ادھار خریدی، اور ایک وقت طے پایا کہ فلاں وقت میں پیسے آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔
تو جب وہ وقت آیا تو وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، حاضر ہوا اور مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ کہ میرے جو پیسے بنتے ہیں وہ میرے حوالے کر دیے جائیں، جو آپ نے مجھ سے کھجوریں خریدی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آج ہمیں مہلت دیں، تو جب بھی کچھ آتا ہے ہم آپ کو ادا کر دیں گے۔ تو جب اس شخص نے یہ سنا وہ غصہ میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، غصہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جس کا حق بنتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے اور یہ اس کا حق ہے، کیونکہ ہم نے اس کی رقم اس کو دینی ہے، تو یہ ہم پر فرض تھا کہ ہم اس کو دے دیتے، لیکن جب ہم نے اس سے مہلت مانگی کہ آج ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو غصہ آ گیا، تو یہ صاحب حق کا یہ حق بنتا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خولہ بنت حکیم انصاریہ سے کھجوریں منگوا کر اس آدمی کو دے دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل ہے۔ آپ خود فرما رہے ہیں کہ اے عمر، یہ تو صاحب حق کا حق ہے، یعنی جس آدمی نے کسی سے کچھ لینا ہو تو اگر اسے وقت پر نہ دیا جائے تو اسے غصہ آتا ہے، تو جس سے جو وعدہ کیا جائے اس وعدہ پر یعنی دینا چاہیے۔ تو یہ اس کا حق تھا جو اس نے غصہ کیا ہے، اس پر اس کو برا بھلا نہ کہو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں منگوا کر اس آدمی کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔